اللہ اکبر. ایک عاشق صادق کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس کی ہے. ہم تو حج کے لیے نہیں نکلے تھے, عزم تھا بارہ ہے مصطفیٰ کی حاضری, لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایتوں نے ہمیں حج بھی کرا دیا. ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی عطا کرا دیا. عزیزان گرامی وفا, اس عشق کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی حج کی قبولیت بھی, اس کے حج کی قبولیت ہے. آج دو باتیں میں عرض کروں گا حرمین طیبین جانے والوں کی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند دوبارہ عمارتیں بن چکی ہوں. اس وقت تک نہیں تھے گھر, اب تو کعبے سے بلند, اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن گئی. آپ نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی تین قسمیں ہوں گی. ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تجارت کے لیے آئے گی, دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے آئے گی, پکنک کے لیے, ٹور کے لیے آئے گی, اور تیسری ایک جماعت جو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لیے آئے گی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا, خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا. آج حجاج کرام کے لیے بات بہت ضروری ہے. حضرت علاء الدین مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا تھا سفر پر, میں نے دیکھا ایک نوجوان کو, وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے. اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا, گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا. ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر. راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانہ کعبہ. تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جا رہا ہے؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں, میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں, وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا. حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سفر لے جائے. توکل کا درجہ یہ تھا. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا. وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب کبھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے, میزبان گھر میں ہوتا ہے, مہمان کے آنے کے بعد میزبان ہوتا ہے, اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر, میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا. اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان غش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا. اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں, رب العالمین کے دیدار کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی وقار, حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں, ہوٹل کے دروازے کیسے, ہوٹل کی اے سی کیسی ہے, آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں, سڑکیں کیسی بنی ہیں, حرم کی عمارتیں کیسی ہیں. اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں, اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے. صبح کیا پکایا تھا, دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا, رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے. اسی سارے معاملات میں, انہی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے. عزیزان گرامی وقار, جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں. جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جیتو الیک حاربا یا اللہ, اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا. جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی. دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے, آپ کا زہد مشہور ہے,
لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا ہوں۔ آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں اور حالات وہاں پر ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا صحیح تھی حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہو گئی۔ ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا، ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل ویڈیو کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کس کے سامنے آئے تھے۔ جانے والوں سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، تم جس شہید شاہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے وہ مقام کیا ہے؟ ادب کا ایس زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کردہ میاں جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں۔ وہ سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی بارگاہ رسول کی بے ادبی نہ ہو پائے۔ لوگوں نے آج تماشا بنا رکھا ہے، لیکن بغداد شریف میں ہم نے دیکھا عراق میں اگرچہ وہاں پر شیعہ لوگوں کی حکومت، کربلا، کوفہ اور نجف کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت دیتے نہیں۔ جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھتے دعائیں کرتے رہتے سارے لوگ، لیکن یہاں حالات ایسے بن گئے کہ ہر ایک شخص کو لے کے مسجد نبوی ہو، حرم کعبہ ہو، ہر ایک اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ ساری دنیا موبائل میں لے کر کے اندر گیا ہے۔ اس کا اخلاص کب آئے گا، اس کے اندر دقت کب آئے گی؟ وہاں بیٹھ کر کے پوری قوم کو دکھانا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کیا یہ حج کے ارکان میں سے ہو گئے؟ کیا یہ حج کے ارکان ہو گئے؟ عزیزان گرامی اوقات، دل کی حضوری کے ساتھ اگر نہیں گیا تو پھر کچھ نہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح سے جیسے مجدد دین و ملت نے فرمایا ہے، ایسا گمان دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبردار۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبردار۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا، یاد وطن ستم کی یادشت حرم سے لائی کی۔ وہاں بیٹھ کر کے اپنے گھر کو یاد کرنا بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ستم ہے، ظلم ہے۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے اپنے وطن کی یاد کیوں آ گئی؟ اور پھر اسی پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ عزیزان گرامی وقار، وہ چاچے کرام جو موجود ہوں گے یا جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیارت حرمین شریفین کی عظمت میں منعقد جلسہ میں دعا کرتا ہوں ہر حاضر کو مولا حج مقبول عطا کر، زیارت حرمین مولا ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ لیکن اسی ادب کے ساتھ جیسے ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ کو پتہ ہے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بڑے بزرگ ہیں، غیر منقسم ہندوستان میں تھے، مدینہ طیبہ میں ان کے شاگرد علماء آج بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے جاتا، ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کب آیا؟ کہا کل آیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو گئی؟ کہا ہاں۔ کہا کیا مدینہ کے درویشوں کو کھلا پلا دیا؟ کہا کہ حضور نہیں کھلا۔ کون ہے درویش؟ اندر گئے، ایک کٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا، دودھ تھا، لا کر کے دیا، کہا جاؤ مدینے کے درویشوں کو کھلاؤ۔ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہاں؟ توجہ، بزرگان دین کا معمول دیکھیں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا مفتی صاحب، کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اصطلاح اہل محبت کی ہے جو حضرت فرما رہے ہیں مدینے کے درویش داڑھی ٹوپی والے نہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاؤ۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے اور بلیوں کو مدینے کے درویش کہا کرتے تھے۔
اور یہ کہتے جاؤ کھلاؤ، تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں کا، وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کا۔ عزیزان گرامی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا، لیکن مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ سے، آپ کو اتنا عشق ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، آپ 3 دن سے زیادہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تقاضۂ بشریت کا یہ ہے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں پاتا، اس لیے مدینے سے باہر نکل جاتا۔ 3 دن تک میں اپنا وضو روک لیتا۔ عزیزان گرامی وقار، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی جا، جس دربار میں جا رہا ہے آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہاں پر، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسا عظیم عبقری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ اس گلی کے متعلق وقت کا مجدد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے میاں؟ جانے والوں کی اوقات کیا ہے آج؟ لیکن وہاں جانے کے بعد ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا تھا۔ ایک بزرگ ہے مدینہ طیبہ میں، دوپہر کا وقت کھانا کھایا، دہی ان کے اندر کھانے میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے۔ سو گئے، شام کے وقت خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، لیکن حضور پاک سرخ چہرے کے ساتھ غضبناک انداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینے سے نکل جا، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں چلا۔ مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آقا کو یہ پسند نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھی حضور کے روضے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو کسی کو دیوار میں میک ٹھوکنے بھی نہیں دیتی تھی، کیل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہا اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بےادبی نہ ہونے پائے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز۔ وہاں صرف اور صرف تمہارا ادب دیکھا جائے۔ مدینہ طیبہ جانا میرے عزیزو یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے چلا آنا۔ اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ طیبہ کا اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو میرے عزیزو کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے۔ ایک اور بات، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار نصیب۔ وہاں کے حالات ایسے ہیں، حاجی جاتے ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل کی حضوری کیسے ہو، ہم کیا پڑھیں، ہم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ الگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک بات سنیں، اس دربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لکڑی کا رونا بھی سنا جاتا ہے، جہاں ہرن کی رونا بھی سنا جاتا ہے، جہاں جانوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں، تو تم تو امت میں ہو کہ آقا اپنی امت کی نہیں سنیں گے؟ تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے، تمہارے دل کی حضوری دیکھی جاتی۔ خواتین میں نے سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے بہت ساری خواتین آئیں سلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مصطفیٰ، اس میں کچھ عالمائیں تھیں اچھے اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا انیس الغریبین۔ حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی۔ ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی گڑیا کھڑی تھی قریب، اس نے جب یہ بڑی بڑی پڑھی لکھی عالمہ عورتوں سے سلام سنا، اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، جاہل ہوں، کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کرتا۔ اور اس کو دکھ بھرا رونا آیا، کاش میں پڑھی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی۔ اور اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی۔ روتے روتے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے صرف یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی، اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی۔ فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، قسمت بیدار ہوئی۔ اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا، لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا۔ میرے عزیزوں، وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا ہے۔ آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ عقیدہ بھی سنیں، صحابی کا عقیدہ فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں بڑا غمگین تھا اور میں نے یہ سوچا حضور سے ان کی مغفرت کی دعا کرا، اور والدین کے انتقال کے بعد غریبی بہت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، میری غربت اور تنگ دستی کے لیے بھی دعا کرا۔ عصر کا وقت تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراف سے گھیرے ہوئے۔ یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیسے لوگوں کو پھلان کر کے حضور کے پاس جاؤں۔ بیٹھا رہ گیا، مغرب ہو گئی۔ مغرب جیسے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سوچا مغرب کے بعد فوراً عرض کروں گا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ فرما ہوئے، لیکن پھر بڑے بڑے صحابہ قریب آ کر بیٹھ گئے۔ یہ غریب صحابی کہتے ہیں مجھے پھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، عشاء تک بیٹھا رہا، عشاء ہو گئی۔ نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلوت قدے کی طرف رواں دواں ہو گئے، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں مجھے بولنے کا موقع تک نہیں ملا، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے تک پہنچے، پلٹ کر کے دیکھا یہ غریب صحابی پیچھے آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر کر کے کہا جا اللہ تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے اور تیری غریبی کو دور کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں جو تمنا میں اپنے دل سے لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا، میرے کہنے کی بھی نوبت نہ آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی سنی اور وہی دعا میرے لیے فرمائی۔ آج جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ دل کی حضوری کے ساتھ جائیں، بیان کرنے کے لیے اگر الفاظ نہ بھی ہوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے مقام کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس دربار میں جا رہے اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے؟ ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کس لیے آپ جاتے ہو، اب مدینہ طیبہ جانا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینہ کی حاضری کے لیے گیا تھا، یہ 150 سال بعد حضور کی وفات کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینے میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا سارے سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مدینے میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، سیدھے مسجد نبوی میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا، نیند لگ گئی۔ یہ سوچ کر کے سویا جس کے دربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے۔ فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے، شدت کی بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک تم مدینے کا مہمان ہے، جتنی بھوک لگی ہے میرے ہاتھ سے کھا لے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں ڈبو ڈبو کر کھاتا رہا، آدھی روٹی ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دینے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد
جا رہا تھا لیکن آنکھ کھل گئی، نیند ختم ہو گئی، خواب سے باہر آیا۔ خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی باقی ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر کسی کو خواب دے تو حقیقت کی طرح ہے۔ اسی کو میرے امام نے کہا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت جاگر کی ہے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ آج اسی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا کر جانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق یہ سنا کہ اچانک ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر میں جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس شخص کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، چہرہ بگڑ گیا۔ اکلوتا بیٹا اس کا ہے، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی، جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا، کواڑ لگا دیا، گھر کی عورتوں کو سمجھایا، کسی کو باہر کہنے کی ضرورت نہیں۔ باپ کا چہرہ جب بدل گیا ہے، ہم لوگ کس کیفیت سے لوگوں کو بلائیں گے آخری دیدار کرنے کے لیے؟ ایک کام کرتے ہیں، گھر میں گڑھا کھودیں گے، یہیں دفن کر دیں گے، اور اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ دکھانا بھی تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ چہرہ جانور کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ روتا ہوا غمگین بیٹھا ہوا تھا، بیٹا اپنے باپ کی موت کی غم اور چہرہ بدلنے کا دکھ اور زیادہ تھا۔ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہوئی، سیدھے وہ بزرگ اس میت کی طرف گئے اور اس میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، دعا کی، واپس پلٹ آئے اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ وہ نوجوان کہتا ہے آپ کہاں سے آ گئے میرے گھر میں تو سارے دروازے بند کیا تھا، اور آپ نہیں دیکھتے، یہ چہرہ اٹھا نہیں رہا ہے، نوجوان غم کے مارے روتا ہوا کہہ رہا ہے آپ نے تو دیکھ لیا میرے باپ کا چہرہ کس طرح ہو گیا، میں دنیا کو کیا بتاؤں آج؟ اس بزرگ نے کہا تیرے باپ کا چہرہ کچھ تو نہیں ہوا، جا اٹھ کر دیکھ تو۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے گیا، جا کر دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، کوئی بگڑا ہوا نہیں، کوئی جانور کی صورت نہیں۔ دیکھ کر کے خوشی کے مارے رونے لگ گیا۔ اب یہ نوجوان اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آیا، وہ دروازے تک جا چکے تھے، دوڑتا ہوا آیا، دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو، اور آپ نے میرے گھر میں ہونے والے اس حادثے کو کیسے ٹال دیا؟ آئے ہوئے بزرگ نے پلٹ کر کے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ غضبناک تھا، اللہ ناراض تھا، لیکن تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی کہ تیرا باپ روزانہ بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ آج جب اس کی موت ہو گئی، جو فرشتہ اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک لاتا، اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، جو روزانہ آپ کے دربار میں درود بھیجتا، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب کی شکل پیش کی ہے، آپ کرم فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرے گھر آیا، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے عرض کی کہ مولا جو چہرہ مجھ پر درود پڑتا ہے اس چہرے کو تو اچھی شکل دے دے۔ مولا نے میری سفارش پر تیرے باپ کے چہرے کو چاند کی طرح بنایا۔ علامہ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو جس نے دنیا میں دل سے یاد کیا، اس رسول نے اپنے غلام کو کبھی تنہا ہونے نہیں دیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ عزیزان اکرام وقار، میں نے شروع میں ہی کہا تھا میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اس دور پر جوڑنا چاہتا تھا
اس رسی سے جوڑنا چاہتا ہوں جس رسی سے میرے آقا کے صحابہ جڑے ہوئے تھے، تابعین جڑے ہوئے تھے، اولیاء کاملین جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی تمہارے پاس وہ نسبت باقی ہے، بس اس شمع کو، اس کی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے، تیز کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔